اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگوں کی تحقیق میں کتنی سچائی ہوتی ہے، یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ خود کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگ جس وجہ سے کسی حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں، مطلب پڑھنے پر وہی وجہ بھول جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہماری رفع یدین نہ کرنے کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: حدثنا حناد حدثنا وقیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ کہ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ فصلى، پھر انہوں نے نماز پڑھی، فلم يرفع یدیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، الا فی اول مرہ، سوائے پہلی مرتبہ کے، یعنی شروع نماز کے۔ ہماری اس صحیح حدیث کے سارے راوی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے راوی ہیں اور ثقہ یعنی معتبر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ہماری اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش میں کیا کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ترک رفع یدین کے تعلق سے ابو داؤد کے اندر جو عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے، کیا ہے صحیح ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے، کیا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث پہلے تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اس میں عاصم بن کلیب ہے جو منفرد ہوں تو حجت نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر بھی سنیے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا تمہارے دل میں آیا تم حدیثوں کو ضعیف کر دیتے، تو ان کے دل میں کیوں آیا؟ ان کے دل میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تحقیق کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ نمبر ایک، اس میں سفیان ہیں جو کہ مدلس ہیں، اور اسی طرح سے عاصم ابن کلیب ہیں جو کہ اکیلے اگر روایت کریں تو یہ روایت ان کی حجت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو جرح ابو زید ضمیر صاحب نے کی ہے کہ عاصم بن کلیب جب منفرد ہو تو حجت نہیں ہوتے، یہ دراصل ابن المدینی کی جرح ہے جسے ابن الجوزی نے نقل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے ابو زید ضمیر صاحب نے دو الزام لگائے۔ پہلا یہ کہ عاصم بن کلیب منفرد ہے، یعنی اکیلے روایت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سفیان الثوری مدلس ہیں اور یہ روایت وہ عن سے کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ضمیر صاحب کے دونوں اعتراض اور تحقیق صحیح ہے یا نہیں۔ ان اعتراض کے جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ ضمیر صاحب ہی کے فرقے کے عالم نے اپنی ایک حدیث کو بچانے کے چکر میں خود ہی ان دونوں الزامات کے جواب دے دیے ہیں۔ ابو زید ضمیر کی پسند کی ہوئی تحقیق میں لکھا ہے گویا کہ عاصم بن کلیب منفرد ہو تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی، اور نہ ہی سفیان الثوری کے عن سے روایت کرنے سے کسی حدیث پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ آخر خود کو اہل حدیث کہنے والے لوگوں نے ایسا کیوں کیا کہ جو روایت اپنے خلاف آئی تو اس پر اعتراض کر دیا، اور وہی اعتراض اپنی حدیث پر آیا تو اسے بے بنیاد ثابت کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حدیث پر لگائے ہوئے الزام زید ضمیر صاحب کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پر بھی لگ رہے تھے، تو اپنی حدیث کو بچانے کے چکر میں انہوں نے رفع یدین نہ کرنے کی ہماری حدیث کو صحیح ثابت کر دیا، اور ہماری حدیث پر لگائے ہوئے بے بنیاد الزام کا خود ہی جواب دے دیا۔ ابو زید ضمیر صاحب کے فرقے کے عالم جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، کفایت اللہ سنابلی صاحب، جن کی تحقیق پر ابو زید ضمیر صاحب بھی ناز کرتے ہیں، ان کی سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر کتاب جس کا نام ہے انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر، جس کے شروع میں ابو زید ضمیر صاحب نے اس کتاب کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے، جس پر ڈیٹ لکھی ہے 28 ستمبر 2014۔ اب انہی کے فرقے کے عالم خود ابو زید ضمیر صاحب کی تعریف کی ہوئی کتاب میں ابو زید ضمیر صاحب کے الزام کا کیا جواب دیتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابو زید ضمیر صاحب کے پہلے الزام کا جواب خود ابو زید ضمیر صاحب کی پسند کی ہوئی کتاب سے سنیے۔
اس کتاب میں ابو زید ضمیر صاحب کے عالم نے صفحہ نمبر 61 پر عاصم بن کلیب پر تفرد یعنی اکیلے ہونے کی جرح کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عرض یہ ہے کہ ابن الجوزی نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور نہ ہی کہیں پر اس قول کی کوئی سند موجود ہے، بلکہ ابن الجوزی سے قبل کسی نے بھی ابن المدینی سے یہ بات نقل نہیں کی ہے۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں نیز دیگر ائمہ کی صریح توثیق یعنی صاف صاف اس راوی کا صحیح ہونا بیان کرنے کے مقابلے میں اس طرح کی جرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو زید ضمیر صاحب کے دوسرے الزام کا جواب خود ابو زید ضمیر صاحب کی پسند کی ہوئی کتاب سے سنیے۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 146 پر ابو زید صاحب ہی کے فرقے کے عالم سفیان الثوری کی تدلیس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام الثوری قلیل التدلیس ہیں، یعنی کبھی کبھار تدلیس کرنے والے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ ان کا کثیر التدلیس ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے، یعنی کثرت سے تدلیس کرنے والے ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے، اور کبھی کبھار تدلیس کرنے والوں کا عنان مقبول ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو زید ضمیر صاحب کے لگائے ہوئے الزامات کا رد خود انہی کے فرقے کے عالم کفایت اللہ سنابلی صاحب نے ابو زید ضمیر صاحب کی تعریف کی ہوئی کتاب میں دے دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ہماری رفع یدین نہ کرنے کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ بات بہت سارے محدثین اور خود غیر مقلدین کے کئی علماء نے کہی ہے، اور اس پر لگائے ہوئے سارے الزام بے بنیاد ہیں۔ مثال کے طور پر ابو زید ضمیر صاحب کے فرقے کے بہت بڑے سمجھے جانے والے عالم ناصر الدین البانی صاحب ایک نہیں بلکہ چار الگ جگہوں پر چار کتابوں میں ہماری رفع یدین نہ کرنے کی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں، لیکن ابو زید ضمیر صاحب تشدد پسندی کی وجہ سے آج بھی ہماری حدیث کو صحیح ماننے سے باز ہیں۔ انشاءاللہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پہ ہمارا عمل کیوں نہیں ہے، اس کی صحیح وجہ ہم آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل پر نئے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔ النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القرى